حدیث نمبر ہے 650۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کسی عورت کو جو اللہ آخرت پہ ایمان رکھتی ہے، اللہ پہ ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر 4 مہینے 10 دن یعنی سوگ کرے گی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ سوگ کس پہ کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تو نا کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی لاوارث نہیں چھوڑا، کہ ہمیں کوئی بھی عمل یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے یا یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی فوت ہو جائے، کوئی بھی رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کوئی بھی آپ کا عزیز ترین کوئی بھی دنیا سے چلا گیا، آپ نے 3 دن سے زیادہ سوگ اس پر نہیں کرنا۔ اب سوگ کیا ہے یہ ہم بعد میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اور بیوہ عورت کو اجازت ہے جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، وہ 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہے گی، وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی، اور اس پہ بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، اور اس کو شریعت میں شوہر کا آخری حق قرار دیا ہے جو اس کی بیوی پہ لازم ٹھہرتا ہے، اور وہ سوگ میں رہے گی، اپنے شوہر پہ 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی۔ تو اب سوگ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بناؤ سنگار نہیں کرے گی، وہ کوئی زیادہ بھڑکیلے چمکیلے لباس نہیں پہنے گی، اور زیور و زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، ہم عام لفظوں میں اس کو میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں کرے گی، بلکہ اپنی جو زیبائش کی بھی ہوگی، یعنی اسی لیے جب کوئی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اگر اس نے چوڑیاں، بالیاں، بندے، ہار وغیرہ پہنے ہوئے سب اتار دیتی ہے، وہ سوگ میں ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی چوٹیاں بھی کاٹ دی تھی نبی پاک کے غم میں جب دنیا سے آپ رخصت ہوئے ہیں۔ تو بے بغی کا غم یعنی اس کو سوگ میں رہنے کے لیے، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن سے پہلے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ عدت کا اصل مقصد ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایک خاتون آئی، اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس کی بیٹی کی آنکھ میں کچھ بیماری ہو گئی ہے، تو بیوہ ہوئی ہے، اس کی بیٹی عدت میں ہے، تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ کچھ مسئلہ ہے، اس کو سرما بھی زینت میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول یعنی آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دن بھول گئی جب تم میں سے کوئی عورت 1 سال تک عدت گزارتی تھی، اور عدت گزارنے کا یعنی سوگ میں رہنے کا شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد انداز کیا تھا؟ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، وہیں پہ کھانا، وہیں پہ پینا، وہیں پہ رہنا، یعنی بولو بازار سب وہی ہے اس کا۔ وہ نہ نہاتی تھی نہ وہاں سے نکلتی تھی، پورا سال وہیں گزارنا ہوتا تھا اس گندگی اور بدبو میں، اسے نہا نہیں سکتی تھی، گرمی سردی، جی۔ تو یعنی یہ حال تھا کہ وہ 1 سال وہیں گزارتی تھی، پھر کوئی اس کو جانور یا پرندہ لا کے دیا جاتا جس کو اپنے پورے بدن پہ رگڑتی تھی، اس کی بدبو سے وہ پرندہ مر جاتا تھا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کے اپنے گھر تک جب آتی تھی، اس کو بکری کی مینگنیاں لا کے دی جاتی تھی جو اپنی جھولی میں بھرتی تھی، اور جیسے ہماری لڑکیوں کی رخصتی کے وقت چاول پیچھے پھینک کے جاری ہوتی ہیں نا، یہ جب کہ شریعت میں جائز نہیں ہے، رزق کی بے حرمتی کر رہی ہے، تو وہ ایسے ان مینگنیوں کو اپنے اوپر سے پھینکتی جا رہی ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ فلاں خاتون کی عدت پوری ہوگی۔ 1 سال اس حال میں ایک کمرے میں بند ہو کے گزارنا کس قدر مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا، اور خاتون کے لیے کتنی اذیت ناک بات تھی۔ تو شریعت نے اس کو کم کر کے 4 ماہ 10 دن، اور صرف بناؤ سنگار آپ نے نہیں کرنا، اور نامحرموں سے میل جول وہ تو ویسے بھی عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن عدت میں خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری وہ خواتین جو شرعی پردہ نہیں بھی کرتی ہوتی ہیں، بے وگی کے بعد 4 ماہ 10 دن وہ بھی پردہ شروع کر دیتی ہیں کہ اب نامحرموں سے کوئی بات چیت نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ ان سے ہاں کوئی ایسا نامحرم آ گیا ہے، جیسے اپنے دیور جیٹھ کا لڑکا ہے یا کوئی نند کے شوہر ہیں، یعنی نامحرم ہی ہوتے ہیں نا یہ، لیکن وہ تعزیت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے تعزیتی جملے یا کچھ ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں، ضرورت کے کام کہا جا سکتا ہے، لیکن عام میل جول، عام بات چیت جائز
نہیں ہے. اس کے احکام شریعت نے بھی ہمیں سکھائے ہیں, قرآن پاک میں بھی آتے ہیں اور احادیث سے بھی ملتے ہیں. اور ہندو مذہب میں یہ ہوتا تھا جیسے کوئی شوہر فوت ہو جاتا تھا, اس کی چتا یعنی وہ جلاتے ہیں, اس میں میت کو, اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, تو بیوہ عورت کو زندہ ہی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کے مذہب کی بات. ٹھیک ہے, اور عیسائیت میں یہ تھا کہ جو عورت بیوہ ہوگی وہ زندگی بھر کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. ہندو مذہب میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ مری نہیں ہے نا شوہر کے ساتھ جل کے, تو پھر کسی دوسرے کی بیوی نہیں بن سکتی. اب البتہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی تھوڑی سی روشن خیالی پیدا ہوتی جا رہی ہے ان کے مذہبوں میں بھی, وہ بھی اب اپنے بیواؤں کا نکاح کر دیتے ہیں اور مرنے بھی نہیں دیا جاتا زندہ کسی کو یوں تو. لیکن ان کے مذہبوں میں یہ رائج رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہودیت میں بھی کچھ ایسا ہی تھا. لیکن اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ امت وسط بنایا ہے اللہ نے, درمیانی راہ دی ہے. نہ افراط ہے نہ تفریط ہے کہ بالکل حد سے بڑھا دیا کہ 1 سال قید کر دیا جائے, اور نہ ایسا کہ شوہر کے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیا جائے, اور نہ ایسا کہ وہ ہمیشہ بیوگی کی زندگی گزارے. بلکہ اللہ نے ہمیں حق دیا کہ شوہر کی 4 ماہ 10 دن سوگ میں گزارے گی وہ عورت, شوہر کا سوگ کرے گی, نکاح نہیں کر سکتی. جو عدت کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے, 4 ماہ 10 دن سے پہلے وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو بعد میں بھی نہیں کرتی ہیں خواتین, لیکن عرب میں یہ رواج تھا کہ جیسے ہی کوئی بیوہ ہوتی تھی فوراً نکاح کر دیا جاتا تھا اس کا. تو اللہ نے اس کو حد رکھا, اور اس میں میڈیکل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ خاتون جو ہے وہ حاملہ ہو, بعد میں اس کا حمل ظاہر ہو, تو یوں جو نسب ہے وہ مخلوط نہ ہو جائے. اس لیے شریعت نے عورت کو ان 4 ماہ 10 دن تک کسی سے نکاح کرنے سے روکا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں. جس زاویے سے بھی آپ اس کو پرکھ لیں اس کی حکمتیں انسان پہ عیاں ہوتی ہیں. حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے, اللہ نے جو حکم دے دیا, شریعت کا جو حکم ہم پہ لگ گیا, اس کو نبھانا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جب کوئی خاتون ایسی حالت میں ہو اور پھر ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کیا وہ دوا لینے جا سکتی ہیں, کیا وہ جنازے پہ کسی خدا نخواستہ کوئی اور قریبی دنیا سے رخصت ہو گیا دوران عدت وہاں جا سکتی ہیں, کیا وہ اپنی تنخواہ لینے جا سکتی ہیں, کچھ بھی ایسے معاملات. یا کچھ خواتین بیچاری کھیتوں میں کام کرتی ہیں, شوہر بھی چلا گیا, خود عدت میں ہے, بچوں کا روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, تو اسے کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے یا اپنی جاب پہ جانا پڑتا ہے. وہ سارے کام کر سکتی ہے اپنی حدود میں رہتے ہوئے. بناؤ سنگار نہیں کرے گی, بھڑکیلے چمکیلے کلرفل کپڑے لباس نہیں پہنے گی, اور زیور وغیرہ نہیں پہنے گی, میک اپ نہیں کرے گی. ضرورت کے کام کر سکتی ہے, پردے میں رہ کے گھر سے نکل سکتی ہے, کیونکہ صحابیات سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے یعنی ضرورت کا کام ہے نا, اپنی پینشن لینے جا سکتی ہے جی, لیکن نکاح نہیں کر سکتی. یہ اصل مقصد ہے دراصل, اور بناؤ سنگار نہیں کرے گی. یہ شوہر کا آخری حق ہے جو بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر بھی دے, اجر بھی دے.